لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين آمين. السابع عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها أي صار فقيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين وعنه أي عن أبي موسى الأشعري الراوي الحديث المتقدم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب. إن مثل ما بعثني هذا تشبيه العلم كالغيث النازل على أرض، كما أن العلماء مثل الغيث للأرض كذلك لأنهم اتصفوا بالعلم بهم تحيا كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. وهنا عبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالغيث ولم يعبر بالمطر، لأن الغيث لا يأتي في البلد إلا عند احتياج الناس إليه، فلهذا قال كالغيث، بخلاف المطر فإنها تأتي إذا عبر بالمطر قد يكون لاحتياج إليها وقد لا يكون لاحتياج فتسمى مطر، ولا يسمى غيث إلا إذا احتاج الناس إليه وانقطعت الأمطار ثم أتى قال هذا غيث، غيثا مغيثا هنيئا. لهذا قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. أناس أخذوا العلم وانتفعوا بالعلم في أنفسهم وعملوا به، ثم بعد ذلك نفعوا غيرهم، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام إن من تعلم العلم وعلم وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Hadis yang selanjutnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari sebagaimana perawi yang sebelumnya. Inna misla ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm. Yajuz mithla wa mathala kullu sahih. Boleh dengan misla, boleh dengan masalah. Inna masala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamasali ghaisin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala' wal ushbal kathir. Sesungguhnya permisalan ma ba'athani Allahu bihi minal huda, sesuatu yang Allah telah mengutus aku bihi dengan itu ma minal huda, daripada petunjuk, wal ilm dan ilmu, kamasali sebagaimana permisalan daripada ghaisin, yaitu mendung, asaba ardan
yang mana mendung tadi itu akan menimpa kepada bumi. Fakanat, dan diantaranya, dan ada minha diantara daripada bumi, diantara daripada itu keadaan tadi itu, ta'ifatun, ada sekelompok orang, tayyibatun, ada yang bagus, sekelompok daripada itu tanah bagus, qabilatil ma', yang menerima air, akhirnya menumbuhkan rumput-rumputan yang banyak, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Di sini yang dimaksud al-ghais yaitu permisalan daripada ilmu. Ilmu dipermisalkan seperti mendung. Karena itu ulama juga dipermisalkan seperti mendung atau turunnya air hujan. Karena mereka yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana air hujan yang dibutuhkan oleh tanah bisa menyirami daripada tanah yang akhirnya menumbuhkan daripada tanaman. Di sini tidak diibaratkan dengan mator, tapi diibaratkan dengan ghais. Kenapa? Apa bedanya? Kalau hujan itu kadang-kadang tanah membutuhkan, kadang-kadang tanah tidak membutuhkan. Kalau turunnya hujan di satu tempat kadang dibutuhkan, kadang tidak dibutuhkan. Tapi kalau ghais, mendung, kemudian di situ pertolongan yang sudah ditunggu-tunggu, ketika turun hujan itu pastinya tentunya dibutuhkan. Karena itu dipermisalkan ilmu itu Nabi itu adalah memberikan petunjuk atau ilmu kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan dikatakan bahwa seorang kadang-kadang manusia itu mengambil ilmu, kemudian dia bisa mengambil manfaat daripada ilmu tadi itu dan bisa mengajarkan kepada yang lainnya bermanfaat dengan ilmunya. Karena itu Sayyidina Isa mengatakan, inna man ta'allamal ilma, sungguhnya orang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkan kepada yang lainnya, maka dia akan dipanggil, akan diomongkan, diperbicarakan dengan keagungan dan dengan kemuliaan, baik di penduduk langit ataupun penduduk bumi. Al-ilm ghidha' ar-ruh, wal hikmah ghidha' ar-ruh, wal ghidha' al-hissi huwa ghidha' al-shabah. فلهذا أتى بالتشبيه هنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، شبه العلم بالغيث الذي شبهها بالأرض التي لا نبات فيها، فإذا نزل فيها هذا الغيث أنبتت بالكلأ وأنبتت بالعشب وأنبتت بالحشيش، كما قال أصاب أرضا فكانت منها طائفة أي أناس قبلوا هذا الهدى وانتفعوا بهذا الهدى. هذه الطائفة طيبة قبلت الماء، مثله مثال الأرض التي امتصت الماء ثم بعد ذلك أنبتت العشب بما ينفع الناس. الكلأ أي ما تأكله البهائم، والعشب هو الرطب، والحشيش هو اليابس، ذلك أنبتت عشبا نافعا للإنسان فانتفع به. فمثل هذه الأرض مثال قلب الإنسان المؤمن الذي يتعلم العلم فينتفع به فيعمل بعلمه ثم يعلمه غيره، مثل الأرض التي أصابها الغيث فنبتت فيها النباتات النافعة فانتفع بها الناس بعد ذلك. إذ أن القلب الميت هو الذي لا ينتفع بالعلم، والقلب الميت أي يشبه الميت هو الذي لا يسأل عن العلم ولا يهتم بحضور مجالس العلم، فذاك قلبه ميتا أو قريبا من الميت. والذي لا يسأل عن أمر دينه كذلك هو قريب من القلب الميت، لأنه لا يبالي بما نقص من أمر دينه. وإذا أراد أن يدخل في مشروع تجاري فإنه يشاور عدة مستشارين في مسألة التجارة والاقتصاد والإدارة ونحو ذلك، وإذا هناك سؤال في أمر دينه لا يبالي بأن سأل، بل يتقدم على ويتجرع على هذا الأمر
أو يسأل بمن ليس أهلا للسؤال، وهذا إنما هو عدم المبالاة، ومن لم يبالي لم يبل به. Kemudian tadi dipermisalkan ghais itu hujan ya. Ghais itu hujan, tapi tidak tahu ada bedanya mungkin dengan mator, dengan istilah bahasa Arab. Ada mator, ada ghais. Kalau mator itu kadang dibutuhkan, kadang tidak dibutuhkan mutlak. Kalau ghais itu memang yang dibutuhkan. Kemudian tadi dipermisalkan bahwa orang Nabi itu memberikan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk dan ilmu sebagaimana hujan yang menimpa bumi, yang mana macam-macam modelnya. Ada orang yang memang ketika menerima ilmu tadi itu turun kepada orang yang membutuhkan dan memang mempelajarinya, sebagaimana tanah yang bagus yang bisa menerima air, yang akhirnya menumbuhkan rumput-rumputan yang hijau, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang dibutuhkan. Itu permisalan bagi orang yang memang mencari ilmu, kemudian ilmu tadi itu bermanfaat untuk dirinya, sebagaimana tanah tadi yang membutuhkan daripada air. Yang dikatakan tanah di sini maksudnya itu hati. Ketika ada orang menerima ilmu dengan hatinya, tentunya akan bermanfaat itu ilmu. Karena itu hati yang mayit tidak akan menerima manfaat daripada ilmu. Kemudian kadang-kadang orang-orang itu sekarang dia tidak perhatian dengan ilmu, kemudian tidak menghadiri majelis ilmu, dia malah lebih membutuhkan daripada ilmu-ilmu dunia. Untuk urusan agama mereka tidak pernah tanya, tapi untuk urusan tijari, perdagangan, untuk urusan pekerjaan mereka siap bertanya, mereka lebih semangat. Tapi untuk urusan agamanya mereka tidak pernah bertanya, mereka tidak menghiraukan. Punya tim ya. Untuk urusan dunia punya tim. Punya tim sendiri. Urusan agamanya dia enggak punya tim. Ya, liar semuanya. Naam, wa kana minha ajadibu amsakat al-ma fanafa'a Allah biha an-nas fasharibu minha wasaqaw wazara'u. ومنهم من تعلم العلم. هذا كله مثال الغيث هو العلم. الغيث هو الحكمة. من العلم منهم من تلقى العلم، مثل ذلك العلم بالغيث، وقع مع إنسان تعلم العلم لكنه لم يعمل به وتعرض وقام في مقام الدعوة إلى الله وتصدر للتدريس، فانتفع الناس بهذا العلم وهو لم ينتفع به. مثله مثال الأرض الجدبة، أي التي لا نبات فيها، صلبة، فإنها تأتي الأمطار إليها ولا تنتفع به، لكن تمسك الماء، فيأتي بعد الإنسان يشرب منه، ويأتي الحيوان يشرب منه، يستفيدون من الماء الذي امتسك في تلك البقعة. هذه الأرض الجدبة التي لا نبات فيها. أمسكت الماء فنفع الله بها فشربوا أي الناس، وسقوا أي بهائمهم، وزرعوا أي انتفعوا بذلك الماء الممسك للزراعة فانتفع به. هذا مثال إنسان تلقى العلم لكنه لم يعمل به، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجبته وإلا يرتحل حقيقته من باطنك، أما رسمه فيبقى في ظاهره، وذاك ما ينفعك شيء. إذا العلم عليك إلى أن تعمل به صار حجة لك، ما دمت لم تعمل به فأنه حجة عليك، كما قال سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، قال: كنت في بعض سياحاتي فرأيت حجرا مكتوب عليه اقلبني تعتبر، فلما قلبته فإذا مكتوب في باطنه أنت بما تعلم لا تعمل، فكيف تطلب ما لا تعلم؟
فكيف تطلب ما لا تعلم؟ أنت بما تعلم لا تعمل، فكيف تطلب ما لا تعلم؟ فقال ابن السماك قال: خطبت خطبة فأعجبتني خطبتي بما فيها من الألفاظ الفصيحة البليغة، فسمعت هاتفا من السماء يهتف: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل كان لنفسك ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام والظنا وأنت من الظنا والبعد سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. Kalau tadi itu ada tanah yang subur menerima air hujan, perumpamaan daripada orang yang menerima ilmu warisan dari Nabi, kemudian mengamalkan ilmunya dan mengajarkan manfaat. Kalau ini enggak, ini adalah orang yang mau menerima ilmu dari Nabi, ilmu warisan dari Nabi, hikmah dari Nabi, tapi enggak ngamalkan. Ini sama dengan tanah bebatuan. Turun hujan, dia enggak akan menumbuhkan tanaman, tapi dia bisa mengantongi air. Orang bisa minum di situ, orang bisa kasih minum hewannya. Tapi dirinya sendiri tidak subur. Dirinya sendiri tidak subur. Dia mau belajar, dia jadi dai, dia buka pondok, dia mengajar kitab, dia itu, tapi dirinya enggak mengamalkan ilmunya. Ini tanah bebatuan nih. Paham ya? Orang bisa manfaat dari dia, tapi dia tadi itu tidak bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Nol nilainya. Paham ya? Nah, karena itu jangan jadi orang yang kedua ini. Jangan jadi orang yang kedua. Nah, dikatakan al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu ini ngajak kita untuk beramal, bukan hanya sekedar untuk omong-omongan aja, debat aja, bukan, nggak ada. Ilmu ngajak kita untuk beramal, amalkan. Kalau kamu sambut, manfaat itu ilmu. Kalau enggak, hilang manfaatnya itu ilmu. Al-ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mal bih. Fa idza 'amilta bihi kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti atas kejelekan pada diri kamu. Kecuali kalau kamu ngamalkan ilmunya. Kalau kamu ngamalkan, akan menjadi bukti atas kebaikan dan keunggulan diri kamu. Hati-hati yang punya ilmu ini. Jangan asal bisa ngajar tapi nggak bisa ngamalkan ilmunya. Amalkan ilmunya juga, biar subur artinya. Jangan kering itu artinya. Nah, muncul nanti akhirnya dai-dai yang akhlaknya nggak gena, tapi punya murid akhlaknya bagus-bagus. Ngelihat ai. Nah, karena itu hati-hati. Dikatakan Ibrahim bin Adham pernah dia tadi itu berjalan menemui satu batu. Batu tadi itu ada tulisannya, uglubni ta'tabir. Balikin aku, kamu akan dapat ilmu. Dibuka di batu itu ternyata ada tulisan di situ. Anta bima alimta ma ta'mal bih. Fa kaifa tatlubu ma la ta'lamu bih. Kamu itu dengan ilmu yang sudah kamu ketahui, enggak kamu amalkan. Ada apa kamu cari ilmu yang tidak kamu ketahui? Paham ya? Dengan ilmu yang sudah kamu ketahui, fadilatu sholati duha, enggak kamu amalkan. Cari ilmu lagi, wah kita cari ilmu untuk berdebat itu dan ini itu. Ada apa? Dengan ilmu yang sudah kamu ketahui enggak kamu amalkan. Karena itu enggak benar. Kalau ada orang begitu itu enggak benar. Ibnu Sammak dia pernah berkhutbah. Khutbah. Dia merasa khutbahnya enak. Ini kan biasa gitu, kadang-kadang ya khutbahnya enak itu. Waduh, hebat.
Akhirnya dia mendapatkan teguran dari atas, suara tanpa ada orangnya. Dia punya teguran, ya ayyuhar rajul al muallimu ghairahu, muallimu ghairihi. Hei orang yang bisa mengajari orang lain, tidakkah kamu ingat sama diri kamu untuk mengamalkan ilmu tadi itu? Hah? Kamu ibarat orang yang bisa mensifati obat. Ini obat bagus. Ini obat untuk perut ini baik, ini gini. Tapi perutnya kamu mah. Ini untuk kencing manis bagus, tapi ente kronis. Ini kamu bisa mensifati obat tapi diri kamu sakit gak ente obati. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mitrahu. Jangan kamu itu asal bisa nyegah orang berakhlak buruk, tapi kamu berakhlak buruk. Ini adalah satu kecacatan yang sangat jelas. Arung alaika tafal ta'zimu. Iso ngedusi wong mewangi orang tapi dirinya albazinu. Karena itu jangan jadi orang yang kedua juga, yang kedua ini. Niati belajar ilmu untuk ngamalkan ilmu dan ngajarkan ilmu. Wa asyara lit-ta'ifah ats-tsalitsah biqawlihi wa asaba ta'ifatun minha ukhra ay asaba dhalika al-ghayth dhalika al-huda dhalika al-'ilm ta'ifatun ukhra qala innama hiya gi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala. جيعان أرض مستوية لا تمسك ماء أي أن الماء لا يستقر فيها، بما أن بعض الجيعان قد تنبت الكلى فنفى الكلى عنها وقال ولا تنبت كلى، لا ينبت فيها الكلى ولا تمسك الماء. ثم هذا كله لف ثم أتى بالنشر المرتب، فهناك في هذا الحديث لف ونشر مرتب، لأنه رجع للطائفة الأولى فقال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به. هذا مثال الغيث الذي أصاب العبد المؤمن فانتفع بهذا العلم وعمل به ثم بلغه وانتفع الناس بذلك العلم وكان متعلما عالما ومعلما. فذاك هو مثال الأرض التي وقع الغيث عليها ووقع الماء فأنبتت الكلاء والعشب فنفعت نفسها وانتفع بها غيرها. فقها فذاك مثل من فقها أي صار فقيها في الأحكام الشرعية، فقوها صار فقيها. نعم، فقالوا فقوها وفقيها بالأحكام الشرعية. أما فقيها بالكسر لا تطلق إلا على العلم الفقه المعروف عندنا الذي هو علم فقه تفسير حديث، فقيها لا غير. ونفعه بما بعثني الله به، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، فعلم وعمل وعلم، فذاك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. هذا هو خير الثلاث الطوائف. الطائفة الثانية التي أشار إليها بأنها أرض تمسك الماء ولا تنبت، لكن يأتي الإنسان فيشرب منها ويسقي دابته ويسقي زرعه منها. قال من لم يرفع بذلك رأسا، كناية عن عدم الانتفاع بالعلم، لم يرفع رأسه أي أنه لم ينتفع بذلك العلم، فهو مثل الشمعة التي تحرق نفسها وينتفع بها الآخرون. الآخرون ينتفعون بها ولكن هي تحرق نفسها. فالذي لا يعمل بعلمك مثل الشيطان، ألا والذي ألا كما قالوا العالم الذي لا ينتفع ولا يعمل بعلمه مثل الشيطان.
والسلطان أو الوالي الذي لا يعدل مثل فرعون سما والتاجر الذي لا يخرج ما أوجب الله عليه أو يأخذ المال من غير حله ويضعه في غير محله، فذاك مثال قارون أعاذنا الله منهم جميعا. والفقير الذي ابتلي بالفقر ولم يصبر مثل الكلب، نسأل الله العافية والسلام. ثم أشار إلى الطائفة الثالثة: ومثل من لم يرفع ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثال الإنسان الذي لم يعمل ولم يعلم غيره، فذاك مثل الأرض التي لا يبقى فيها الماء ولم ينتفع بها غيره. وهذا هو الطائفة الأخيرة، هي أخبث الطوائف، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الخبث المعروف أن يقول جاهل: أنا لا أتعلم حتى لا تكون حجة الله علي عظيمة. نقول ذلك هو أعظم من الجهل نفسه، إذ أن حجة الله أعظم عليك بجهلك، إذ أن العالم الذي تعلم العلم من مصادره العلمية وعلم هو خير من شخص لا يعلم ولا يعمل، إذ أن هؤلاء الذين انتفعوا به فإنهم يكونون قد انتفعوا بذلك العالم، فيكون أجرهم العلم الذي اكتسبوه وعملوا به يكون في كفة حسناته ذلك العالم الذي لم يعمل بعلمه. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنه يؤتى بالرجل الذي لا يعمل بعلمه فيقذف به في النار، فيأتون أهل النار فيعرفون ذلك الرجل، فلما يوضع في النار تندلق أكتابه أي أمعاءه في جهنم، فيأتون أهل الجنة يقول: أنت ذلك الرجل الذي كنت تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ قال: نعم، كنت آمركم بالخير ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا هو المراد بهذا الذي لا ينتفع بعلمه. والطائفة الأولى هي أفضل الطوائف، الله يجعلنا منهم في خير وعافية. Kelompok yang ketiga yang tidak bisa menerima ilmu dari Nabi, hukum-hukum syariat nggak diterima. Ini sama dengan tanah bebatuan yang rata. Kalau tadi itu tanah bebatuan yang masih ngelendong bisa menerima air, jadi seperti sumur. Ini yang rata atau yang curah, jadi lugur ngeledok, dan lebih parah lagi tidak mengeluarkan tumbuhan lagi. Ini mungkin seperti orang-orang kafir yang nggak mau menerima, atau orang-orang yang nggak mau ilmu dengan ilmunya Nabi. Udah dikasih, diwarisi ilmu tapi nggak dipelajari sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu permisalan pertama itu misalnya orang yang mukmin, cinta dengan Nabi, mempelajari ilmunya Nabi, mengamalkan ilmunya Nabi, kemudian mengajarkan ilmu Nabi. Wah, ini hebat. Subur hatinya. Man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang punya ilmu, ngamalkan ilmunya, ngajarkan ilmunya, ini orang orang ini dikenal di langit adalah orang hebat. Hebat di langit, bukan hebat di bumi. Hebat di bumi yang koruptor bisa. Hebat di langit ini berarti orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ngakui malaikat. Karena itu hati-hati. Jadi orang yang pertama itu bagus. Jangan jadi orang yang kedua. Orang yang kedua ini seperti syum'ah, seperti lilin. Yudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariqu. Ma huwa illa dubalatun uqidat tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariqu. Sama dengan lilin. Orang bisa dapat terangnya tapi dirinya harus terbakar. Ya.
Orang jadi baik dengan dia, tapi dirinya harus terbakar. Na'udzubillah min dzalik. Sama dengan juga jarum. Orang dibuatkan jas, wah jadi pantas orang itu. Dibuatkan kain, wah jadi pantas jarum. Tapi dirinya nggak pernah pakai pakaian. Orang dibuatkan pakaian, tapi dirinya nggak pernah ngeliatan jarum pakai jas. Karena itu hati-hati. Jangan kita jadi orang bisa memperbaiki orang, tapi diri kita nggak baik. Tadi di akhir disebutkan yu'maru bil alim ilan nar. Ada orang alim, maaf, dikenal ustadz tapi masuk neraka. Berrajuli yu'maru berrajuli. Hah? Yu'maru berrajuli. Yu'maru bil rajuli ilan nar. Masuk ke neraka. Fatantaliku aktabuhu. Yang parah lagi, siksanya lebih daripada orang-orang yang ada di neraka. Gimana? Dia dikelilingkan di neraka, ditarik dengan usus-ususnya. Diputer-puter neraka, dikelilingkan di neraka. Yang di neraka ini sudah ngerasakan begitu siksanya luar biasa, ngeliatan orang ini kok lebih parah. Dilihat, ustadznya dia. Didatangi fayatuna ilai anunar. Fayaquluna antal ladzi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Anta kuntal ladzi ta'muruna bil ma'ruf. Dulu kamu di dunia yang suka ngajari kita berbuat baik, ninggalkan orang berbuat jelek. Iya. Kuntu amurukum bil khair wa la ati wa anhaakum 'anil syarri wa ati. Aku memang selalu ngajari kamu untuk berbuat baik, tapi aku enggak pernah berbuat baik. Aku yang memang selalu mencegah kamu berbuat jelek, tapi aku selalu melakukan kejelekan, kata dia. Rugi dia. Kalau mau jadi hebat, jadi seperti matahari. Terang dan menerangi, hebat. Jadi seperti minyak mesik, baunya wangi dan juga bisa membuat wangi orang lain, hebat. Nggak apa-apa kalau jadi begitu. Jangan jadi seperti WC, Foslen dalamnya kotoran. Waduh, WC-nya orang kaya, ente lihat. Waduh, kerasan nana di sini. Delok jero nih. Jangan penampilan, wahai dai, wahai ustadz. Jangan penampilan, hatinya juga jangan seperti WC ente. Jangan kotor, bersihkan itu semuanya, amalkan ilmunya. Yang terakhir, na'udzubillah min dzalik, yaitu enggak menerima ilmu, enggak ngamalkan ilmu, ya lebih jelek dong. Paling jelek ini. Anak enggak mau belajar ilmu, takut enggak bisa ngamalkan, tambah goblok ini. Udah goblok, ini tambah goblok lagi nih. Pakai dalil begitu itu tambah bodoh itu. Sama dengan orang yang sakit, anak enggak mau berobat, takut anak ini sehat, takut anak ini enggak sehat. Tambah bodoh. Anak ini tidak makan, takut anak ini tidak warak. Ini tambah bodoh, ini tidak bisa diterima. Tentunya ilmu itu yang akan membuat kamu bisa mengamalkan ilmu. Belajar ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmu. Begitu seharusnya. Berobatlah, berusahalah untuk menjadi orang yang sehat. Kan begitu seharusnya yang harus. Mudah-mudahan kita insyaallah menjadi orang selamat insyaallah. Dikatakan tercatat ada di tongkatnya Nabi Musa 4 hal. Ya, catatan ini untuk diingat-ingat ini. Al-alim idza lam ya'mal bi ilmi fa huwa iblis sawa. Orang yang alim yang tidak ngamalkan ilmunya, dia dan iblis, dia dan setan sama. Asal pinter debat, setan Tuhan didebat sama dia. Aku lebih baik daripada Adam. Kok aku suruh sujud sama Adam? Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, diinjek-injek lama kaki. Wah. Kalau hanya untuk debat, setan lebih alim. Orang alim yang tidak ngamalkan ilmunya, nggak ada tawadhu, nggak bersih hatinya, dia dan setan sama. Wal wali idza lam ya'dil fi ra'iyati fa huwa wa fir'aun sawa. Pemimpin
Yang tidak adil dengan rakyatnya dia dan Fir'aun sama. Nomor 1, nanti di neraka nomor terakhir dia. Kalau dia tidak adil. Nah, kalau hanya sekedar untuk jadi raja, kalau hanya sekedar jadi presiden, bisa aja orang yang zalim, saudara. Yang jadi nomor 1 pembunuh Sayyidina Husain juga bisa. Yang jadi nomor 1 pembunuh Sayyidina Husain juga bisa kok. Yang menyembelih Sayyidina Husain. Fir'aun itu jadi raja. Nomor 1. Namrud jadi raja. Nomor 1. Hati-hati. Yang ketiga, wal ghani alladzi lam yunfik malahu fa huwa wagarun sawa. Orang yang kaya yang tidak dia tadi itu menginfakkan hartanya, dia dan Qarun sama. Asal banyak-banyakan harta, Qarun lebih banyak. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu usbatan uli quwwah. Kuncinya aja, kunci. Tahu kunci enggak? Kunci lemari, barangkasnya, gudangnya, mobilnya. Misal kalau sekarang mobil, dulu enggak ada mobil. Kunci-kunci untuk menyimpan harta bendanya aja diangkat orang 70 yang kekar-kekar enggak kuat. Kunci ini tok isine sak piro iku. Sekarang mlebu kantong. Yang terakhir, wal faqir alladzi lam yasbir 'alal ibtila fa huwa wal kalb sawa. Orang fakir yang tidak sabar kalau dia diuji sama Allah, dia dan anjing sama. Yang jenggong tok. Keluyuran tok di tengah jalan. Anjing. Seharusnya dia pompong tidak punya pabrik. Akeh zikir, akeh maca Quran, cene sugih di akhirat, kan gitu. Pompong dia tidak banyak ngitung duit, ngitung tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Istighfar dihitung yang banyak. Begitu kan. Ini ndak, wis sudah ndak punya apa-apa, main kartu tok. Wajib. Mari ngono waru. As. Lah. Udah melarat dunia, melarat akhirat. Orang yang fakir yang tidak sabar dengan ujian Allah, dia dan anjing sama keluyuran tadi ini. Keluyuran dak doan bengi, keluyuran yang dindi kono kae ini. Mari ngono ada yang gitaran. Wah, asu gitaran. Ya, apa ini kalau model begini nih? Hati-hati loh ya, hati-hati. Ini bukan saya yang ngomong ini. Ya, ini bukan yang saya ngomong, karena itu hati-hati. Nah, kita harus jadi orang yang hebat ya. Kalau jadi pemimpin yang bagus, yang diridhoi Allah, alim yang bagus. Orang kaya yang bagus, orang yang melarat yang bagus. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri عاش في عصر بعض الحكام الظلمة وكان في وقته كثير من الأغنياء جاروا على العبيد فمن كثر ذلك الجور تظلموا عن سيدنا الحسن البصري العبيد وقالوا نريدك أن تحث الناس على العتق أو العدل في الرفق بالعبيد فقال لهم أفعل إن شاء الله فمضت جمعة ولم يخطب ويذكر العبيد ومضت جمعة الثانية ثم بعد ذلك خطب خطبة بليغة وحث على عتق العبيد فما من أحد خرج من صلاة الجمعة إلا واعتق عبده بعد خروجه من الجامع من تلك الخطبة التي خطب بها سيدنا الحسن البصري. بعد جاء العبيد الذين صاروا أحرارا فقالوا يا حسن جئناك معاتبين لا شاكرين ألم تكونوا عبيدا والآن أنتم أحرار؟ قالوا نعم لكنك تأخرت مضت جمعة ما تكلمت. قال أتدرون لماذا؟ لما خاطبتموني بذلك الأمر لا أملك عبدا وكيف آمر بما لا أفعل حتى رزقني الله رزقا فاشتريت عبدا وعدقته فخطبت بعده الخطبة فلما خلصت نيتي وعملت بعلمي وتكلمت بقلب سليم مع الناس فلهذا استجاب الناس لندائي واعتقوا عبيدهم. وهذه سر الإخلاص وسر النية الصالحة
مع الله سبحانه وتعالى فينتفع الناس بعلم العالم إذا سلم قلبه وكان عاملا بعلمه فإنما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان وما خرج من الجنان يصل إلى الجنان والله أعلم. Sayyidina Hasan al-Basri, beliau hidup di masa pemerintahan yang sangat zalim. Kemudian budak-budak di sana itu tertekan begitu. Mereka datang kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, tolong himbau orang-orang ini untuk supaya bisa memerdekakan budak. Kalau enggak, ya yang baiklah memperlakukan budak, jangan seperti begini. Sayyidina Hasan Basri menjanjikan, ya, saya akan ceramakan. Karena diturut, omongannya itu diturut gitu loh. 1 minggu enggak khutbah, 2 minggu enggak khutbah, 3 minggu enggak, 1 bulan baru khutbah. Ketika khutbah dianjurkan untuk memerdekakan budak, tidak ada orang punya budak kecuali dimerdekakan semuanya. Akhirnya budak-budak itu yang sudah merdeka datang kepada Sayyidina Basri. Kami ini datang ke sana ke Anda mau negor, kenapa enggak dari pertama? Kok nunggu 1 bulan, kata dia. Begini kata dia. Saya ini kalau berdakwah harus ngamalkan dulu ilmu yang saya dakwahkan. Lah saya belum pernah memerdekakan budak. Saya celengi duit untuk beli budak. Setelah itu saya merdekakan budak. Baru saya anjurkan orang-orang untuk memerdekakan budaknya. Karena itu mereka nurut dengan saya. Ini berkat ngamalkan ilmu dan ikhlas dalam dakwah. Lalu kita kan enggak kan, pinter ngomong tapi enggak bisa, belum melakukan apa-apa. Karena itu akhirnya ma kharaja minal lisan lam yujawizil adzan wa ma kharaja minal janan wa yasilu ilal janan. Yang keluar dari mulut itu enggak sampai ke telinga kadang-kadang. Yang keluar dari hati Allah sampaikan juga ke dalam hati. Mudah-mudahan insyaallah manfaat bagi kita semuanya. Hatil qasidah wallahu a'lam.